کی زندگی کے مواقع پیدا کیے، پھر بھی تو نہیں سمجھتا رہا، نہیں سوچتا رہا۔ الغرض دنیا کا دستور یہی ہے، دنیا کا اصول یہی ہے۔ اور پھر ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ نبی سرکار کے اس مبارک ڈھانچے کو دیکھا، ڈھانچے کو دیکھنے کے بعد سوچتا رہا اور فکر کرتا رہا، مالک بے نیاز نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے یہ جسم کا حصہ، یہ ڈھانچہ جو پورا انسانی روح میں بنایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ وہ بخیل تھا، بخل کرتا تھا، حسدی تھا، حسد کیا کرتا تھا۔ روزانہ کی بیس پر کبھی 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، کبھی 4 مرتبہ، کبھی 5 مرتبہ، ایسے کبھی 10 مرتبہ، علماء نے لکھا کہ 40 مرتبہ ابلیس روزانہ جناب ابو البشر آدم علیہ نبینا سرکار کے جب جسم یا ڈھانچے کو، یعنی جسامت بنائی، مٹی سے بنا دی گئی، ایک حلیہ بنا دیا گیا، ابلیس روزانہ جا کر اسے دیکھ کر کہتا تھا کہ تیری کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، تجھے اس لیے پیدا کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ عرش کے ملائکہ عرض کرتے ہیں، مولا تو مہربانی فرما، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری ریاضت کے لیے کافی ہے، نہ ہمیں سکون کی ضرورت ہے، نہ ہمیں غذا کی ضرورت ہے، نہ ہمیں آرام کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی کے شر و فساد کی ضرورت ہے۔ تیری عبادت کریں گے، تیری ریاضت کریں گے، تیری تسبیح بیان کریں گے۔ تو نے مخلوق پیدا کی، جنات کی، انہوں نے زمین کو تیری زمین کو اوپر دنگا فساد کر دیا، خون برپا کر دیا، لوگوں کا خون نکال دیا اور قتل و غارت کو عام کر دیا۔ اب تو انسانوں کو بنا رہا ہے، یہ بھی دنگا فساد کریں گے، فساد برپا کریں گے، قتل و غارت کریں گے، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے، لوگوں کا مال کھائیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کریں گے۔ مالک بے نیاز نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں ارادہ رکھتا ہوں تم اس ارادے تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اور پوری کی پوری کہانی کو تم دیکھ رہے ہو، زہر کی کہانی کو میں بنانے والا ہوں، وہ بننے والے ہیں، میں بسانے والا ہوں، وہ بسنے والے ہیں، میں بھیجنے والا ہوں، وہ آنے والے ہیں، میں انہیں بھیجوں گا۔ اگر فساد کریں گے تو اس انداز میں معافی مانگیں گے، جب ہاتھ اٹھائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، فریاد کریں گے، میں ان کی فریاد کو دیکھ کر، ان کی آرزوؤں کو دیکھ کر، ان کی انکساری کو دیکھ کر، ان کی تواضع کو دیکھ کر میں ان پر رحم بھی کر دوں گا، ان کی بخشش بھی فرما دوں گا۔ عزیزان گرامی، جناب ابو البشر آدم علیہ نبینا سرکار کا ڈھانچہ جب تیار ہوا، یہ فسادی حسد کرنے والا ابلیس آتا جاتا رہا، دیکھتا رہا، حسد کرتا رہا، آخرکار اس سے رہا نہ گیا، اس نے اس ڈھانچے پر، اس حصے پر تھوک دیا۔ جب یہ اس نے تھوکا تو مالک بے نیاز کی غیرت بھی جوش میں آئی اور فرمایا کہ تو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتا ہے اور تو اس پر حسد کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سے انسان کے لیے دو پہلو پیدا ہوتے ہیں، انسان کے لیے دو سبب پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر مالک بے نیاز جناب آدم علیہ نبینا سرکار کی جسامت کو بڑھا کر 40 سال کا عرصہ رکھ کر اور 39 سال غم و مصیبتوں کی بارشیں کرتا رہا ہے، 1 سال اس نے اپنے رحمت کی بارش فرما دی ہے اور اپنی رحمت شامل حال فرما دی ہے، تو وہ 39 سال 1 سال کی برکت سے وہ سارے بھول جاتے ہیں، سارے تکلیفیں ٹل جاتی ہیں۔ جب انسان کو ایک لمحے کے لیے خوشی آ جائے تو اس کی ساری کی ساری مصیبت اسے بھول جاتی ہے۔ اگر انسان کو کوئی ساری زندگی میں تکلیفیں اٹھائی ہیں